السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج شعبان المعظم کی 21 تاریخ ہے 1437 اور مئی کی 28 تاریخ ہے 2016، اور آج ہم سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 131 سے لے کر 135 تک 131 سے 135 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کہ آپ کا پروردگار ایسا نہیں کہ جو بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر رہیں، اور ہر ایک کے درجات ان کے اعمال کے اعتبار سے ہیں، اور آپ کا پروردگار ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز اور صاحب رحمت ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ جسے چاہے لے آئے، جس طرح تم کو بھی اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ یقیناً تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ دیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کرتا رہوں گا، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نتیجہ کس کے حق میں بہتر ہے، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ آیتیں براہ راست گزشتہ آیات سے مربوط ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا پروردگار کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا، یہ اس وجہ سے۔ تو یہ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ پروردگار ایسا نہیں کرتا، تو جب تک ہم پہلی آیت کو نہ پڑھیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ذالکہ کا اشارہ اس سے پہلے کی ان آیات کی جانب ہے جس میں پروردگار عالم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ نے جن و انس کے لیے تمام رسول اور انبیاء بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کی ہدایت کر سکیں۔ چنانچہ وہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 130 جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم، بات یہ ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمام جن و انس کو جمع کرے گا
اور جمع کرنے کے بعد اللہ ان سے سوال کرے گا. بہت سے سوالات ان سے ہوں گے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس میری طرف سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کا دن جو ہے یعنی قیامت کا جو دن ہے، آج جو میں تم سے سوالات یہاں کر رہا ہوں، آج کے بارے میں کیا وہ تم کو بتاتے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں اطلاع نہیں دی تھی؟ کیا تو انہوں نے خبر نہیں دی تھی؟ کیا تو انہوں نے تم کو ڈرایا نہیں تھا آج کے دن سے؟ یہ اللہ سوال کرے گا. تو وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں اور یہ گواہی ہمارے اپنے ہی خلاف جا رہی ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آج خود اپنے ہی خلاف گواہی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ خود ہی اپنے لیے یہ گواہی اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے. کافر تھے کا مطلب کیا ہے نا؟ کفر یعنی انکار. تو انکار کسی حقیقت کا کیا جاتا ہے. تو وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ نے نبی اور رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان انبیاء اور مرسلین کا انکار کیا تھا. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن و انس کے لیے انبیاء بھیجے. ابھی بات ہم چونکہ کر چکے ہیں، اس میں ہم دوبارہ اس بحث میں داخل نہیں ہوں گے کہ جن و انس کے لیے جو منکم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میں سے ہم نے رسول بھیجے، کیونکہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا جن و انس کا، تو یہ پورا ایک گروہ بن گیا. مخاطبین یعنی مخاطبین سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے، تو تم میں سے مطلب انسانوں میں سے. کیونکہ جب خطاب ہو رہا ہے تو مخاطب میں جن اور انس دونوں ہیں، تو تم جیسے کسی ایک مجمع میں بچے بھی ہوں اور بڑے بھی ہوں، اور کوئی یہ کہے کہ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم میں کوئی ایک ایسا شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے جو ایسی شرٹ پہنے میں مثلا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں تم بچوں سے اور بڑوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم میں ایسا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو حالانکہ مثلا بچہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، بڑے اس کلر کی شرٹ نہیں پہنے ہوئے ہیں، تو تم میں سے مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے بھی اور تم میں سے بھی، تو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شرٹ پہنے ہوئے، ایسا نہیں ہے. تم میں سے اس مجمع میں یہ گروپ ہے، یہ گروپ ہے، مگر اس مجمع میں ایک ایسا ہے جو اس طرح کی شرٹ پہنے بیٹھا. اسی طرح کہ جن اور انس ہیں، یہ دونوں الگ الگ گروپ ہیں، مگر تم دونوں سے ہم خطاب کر رہے ہیں کہ ان مخاطبین میں کیا ہم نے رسول نہیں بھیجے، یعنی یقیناً انسانوں میں بھیجے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بحث بھی کی گئی تھی کہ کچھ ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ اللہ نے جنات کے لیے بھی کچھ رسول بھیجے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ مفسرین کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، رسول تو اللہ نے انسانوں ہی کے لیے بھیجے ہیں، مگر پھر ان رسولوں نے جو انسانوں کے لیے تھے، جو انسانوں میں سے تھے، دونوں کے لیے تھے مگر انسانوں میں سے تھے، ان رسولوں نے اپنے نمائندے بھیجے جنات میں جو ان کے رسول بنے، یعنی رسول کے رسول. اس طرح کا بھی خیال ہے. لیکن بہرکیف زیادہ قرین عقل و قیاس یہی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو جو ذمہ داری بخشی ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اور اس میں یہ صلاحیت بھی بخشی ہے کہ وہ جنات سے کمیونیکیٹ کر سکیں، اور وہ جنات کے لیے بھی پیغامبر اللہ کے بن سکیں. اور جیسے جناب سلیمان کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، اس طرح اور بھی دیگر واقعات ہیں. اور خاص طور پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے تو مسلمات میں سے ہے کہ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے رسول تھے، بلکہ تمام جن و انس کے لیے، سبھی کے لیے جو بھی مکلف ہیں اس دنیا میں، اور یہی دو مکلفین میں ہیں، یعنی
تکلیف شرعی انہی دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، سوال جواب انہی دونوں سے ہوگا۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو ان دونوں کے لیے جو ہے نبی بن کر آئے تھے خاتم النبیین، ان کی رسالت اور نبوت دونوں کے لیے تھی، یہ چیز طے شدہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے اس میں آخر میں جو کنکلوژن دیا تھا وہ قابل غور ہے، اور وہی تسلسل آج بھی سامنے آئے گا کہ جب جن و انس کے لیے خاتم النبیین کا رسول ہونا مسلمات میں سے ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی طے شدہ ہے کہ اب اگر نبی کا کوئی جانشین ہوگا تو وہ بھی دونوں کے لیے ہوگا، جن و انس کے لیے نہیں ہوگا۔ مطلب جن و انس کے لیے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف انسانوں کے لیے ہو یا صرف جنات کے لیے ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ اس پر کسی نے گفتگو کی ہے، نہ کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ خاتم النبیین کا جنات کے لیے ایک الگ جانشین تھا اور انسانوں کے لیے الگ جانشین تھا، ایسا نہیں ہے۔ تو جانشین وہی ہو جس میں یہ صلاحیت ہو، جس کا یہ علم ہو، جس کا یہ رتبہ ہو، جس کی یہ منزلت ہو کہ وہ انسانوں سے بھی گفتگو کر سکے اور جنات سے بھی گفتگو کر سکے، انسان بھی اس کے پاس آ سکیں اپنے مسائل لے کر اور جنات بھی اس کے پاس آ سکیں اپنے مسائل لے کر، وہ امام ہو انسانوں کا بھی اور وہ امام ہو جن کا بھی، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تعین اللہ کی طرف سے نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کا تعین پبلک کی طرف سے ہوگا تو وہ بات باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ باہر کیف اس کو چننے والے انسان ہی ہوں گے، تو صرف انسان چنیں، اگر ووٹنگ بھی ہو تو پھر ان کو بھی حق دیا جائے کہ جن کے یہ رسول ہیں، جو دوسرا حصہ ہے اور وہ ہیں جن، تو کیا جنات بھی شامل ہوتے ہیں کبھی اس انتخاب میں کہ کس کو خلیفہ یا امام یا جانشین رسول معین کیا جائے؟ تو نہیں ہوتے۔ جب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جانشین کہ جس کو کچھ لوگوں نے چن لیا ہے وہ خاتم النبیین کا کلی جانشین بن سکتا ہے۔ جانشین اللہ معین کرے گا، اس لیے کہ وہ جانشین بھی اور وہ امام بھی اسے امام الانس والجنہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو آیتیں ہیں اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ذالک، یہی وجہ ہے، ان لم یکن، یہ بات اس لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا بات ہے یہ؟ کیا وجہ یہ ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ کیا ہم نے اے جن و انس تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ بے شک پروردگار تو نے بھیجے تھے، مگر ہم خود ہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے خود ہی کفر کیا تھا، یعنی ہم نے خود ہی انکار کیا ان رسولوں کا۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجے تھے۔ تو جن و انس کو جب خطاب کیا تو اس میں جتنے بھی انسان ہیں سب شامل ہیں، اور جتنے بھی جن ہیں سب شامل ہیں۔ تب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول بھیجے تھے خدا نے، مگر جنات کا ایک گروہ تھا یا ایک علاقہ تھا وہاں تو بھیجے تھے، دوسرے علاقے میں نہیں بھیجے، یا خدا نے انسانوں کے اس علاقے میں رسول بھیجے، فلاں علاقے میں نہیں بھیجے۔ اللہ نے ہر جگہ رسول بھیجے۔ یہ جو 1,24,000 نبی ہیں ان کا ہمارے پاس پوری لسٹ نہیں ہے، قرآن میں صرف 25 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ روایات کو لے لیں، احادیث کو لے لیں کہ جس میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے تو بہت زیادہ، اگر تحقیق کی جائے تو 300 سے زیادہ آپ نہیں لا سکتے نام یا تفاصیل یا تذکرے بدون اسم، تذکرے بس ایسے ہی کہ فلاں علاقے میں ایک نبی آیا تھا، فلاں علاقے میں ایک رسول رہتا تھا۔ 300 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ 300 کی بڑی تعداد میں نے اس لیے کہی کہ کچھ محققین نے یہ عدد لکھا ہے کہ بہت زیادہ اگر ریسرچ کی جائے تو شاید یہ عدد سامنے آ جائے۔ باقی کہاں گئے؟ باقی کا ذکر کیا ہے؟ باقی کی ہے کہ نہیں، یہ ماننا ہوگا کہ اتنے رسول اللہ نے بھیجے، 1,24,000۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی علاقے میں رسول نہیں آیا۔ اب یہاں
کچھ لوگ جو ہے نا وہ حد سے گزر جاتے ہیں. بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ان مسائل میں جس کا علم نہیں ہے انسان کے پاس, معلوم نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا ہم سے اس کے تعلق سے پوچھنے والا نہیں ہے. اگر خدا پوچھے تو پھر اس کا علم بھی اللہ ہی ہمارے لیے مہیا کرے گا, تبھی پوچھے گا, ورنہ نہیں پوچھے گا. اب خدا کیا یہ پوچھے گا کہ چلو بھائی نام بتاؤ سب کے؟ اللہ نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہاں اللہ ہمارے رسول کا نام پوچھے گا ہم سے. تم کس رسول کو مانتے تھے؟ اس نبی کو مانتے تھے. ٹھیک ہے, اس نبی نے کن کن انبیاء کو ماننے کی بات کہی تھی؟ ان انبیاء کو. بات ختم ہو گئی. تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم تمام انبیاء کو, لیکن کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ریسرچ کے شوق میں یا دوسری کچھ تھوڑا سا اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں, مثلا ہندوستان کے اس علاقے میں فلاں جو تھے وہ ہو سکتے ہیں کہ رسول ہوں, وہ جو چائنا میں فلاں تھے وہ شاید وہ رسول ہوں. اگر شاید کہہ دیں تب بھی صحیح ہے. کچھ لوگ تو اصراراً کہتے ہیں وہ رسول تھے, اس لیے کہ ان کی تعلیمات ایسی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تعلیمات کا ایسا ہونا, آپ کو جب یقین کامل نہیں ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ رسول تھے, یہ کہیں کہ احتمال ہے کہ اللہ نے اس علاقے میں بھی رسول بھیجا ہے. یقین تو ہے کہ ہر جگہ بھیجا, احتمال ہے کہ یہاں بھیجا. تو اگر یہ ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول تھے یا نہیں تھے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول تھے. تو خلاصہ گفتگو یہ کہ اللہ نے ہر علاقے میں رسول بھیجا ہے, ہر جگہ. اب آپ ہم سے یہ پوچھیں اچھا چلیں پھر بتائیے امریکہ میں کون رسول تھا؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ آبادی کب سے اسٹارٹ ہوئی. تو چلیں یورپ کی تو آبادی بہت پرانی, وہاں کون رسول تھا؟ یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے, اور نہ ہی خدا ہم سے پوچھے گا, اور نہ ہی آپ کو اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا نے ہر جگہ نبی بھیجے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے, یا معشر الجن والانس, اے جن و انس, کیا ہم نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے؟ یہ قیامت میں اللہ پوچھے گا. ہاں بھیجے تھے, ہم نے انکار کیا. اب اس کے بعد ایک دوسری دلیل خدا نے دی آیت نمبر 131 میں کہ بھی دیکھو, اگر ہم نے رسول نہیں بھیجے ہوتے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں, یعنی کسی کو سزا دیں اس بات کی کہ تم نے رسول کو کیوں نہیں مانا, جب کہ ہم نے رسول بھیجا ہی نہیں اس کے پاس. ہم نے جب اس کے پاس پیغام بھیجا ہی نہیں تو ہم اس سے یہ کیوں کہیں کہ تم نے یہ پیغام کیوں نہیں مانا, اس کو سزا کیوں دیں؟ اللہ ایسا کرنے والا نہیں ہے. اور اس میں جو ایک لفظ ہے بظلم, اللہ ظلم سے ایسا کرنے والا نہیں ہے. اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. اس سینٹنس کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ آپ اس میں دونوں مفہوم لے سکتے ہیں. یعنی یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ خدا کسی بستی کو اس کے کسی ظلم کی سزا نہیں دے سکتا ایسی صورت میں جب کہ وہ غفلت میں ہے, ان کو پتہ نہیں کل عذاب آنے والا ہے, عذاب آ گیا. ان کو پتہ بھی نہیں کیوں عذاب آنے والا ہے, عذاب آ گیا. اللہ ایسا نہیں کرتا ان کے ظلم کی, کیونکہ یہاں پر کوئی ضمیر نہیں ہے, بظلم میں ضمیر کوئی نہیں ہے کہ. اور زیادہ تر اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ نہیں, خدا خود ظلم کے ساتھ, بظلم خدا ظلم کے ساتھ, یعنی خود خدا ظلم نہیں کرے گا ایسا کہ وہ کسی بھی بستی پر عذاب نازل کر دے اور وہ عذاب اچانک اس طرح آئے کہ ان کو نہ تو یہ پتہ ہے کہ کب آنے والا ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ بھئی کیوں آنے والا ہے. جب تک وارننگ نہ دی جائے, جب تک ان کو بتایا نہ جائے, تو جتنے بھی عذاب آئے ہیں بستیوں پر اس سے پہلے, انبیاء نے ان کو وارننگ دی ہے. مرسلین نے ان سے کہا ہے کہ بھئی دیکھو تم نے اگر نہیں مانا تو خدا کا عذاب تم پر آئے گا. کہتے رہے. وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے, جناب نوح کا زمانہ ہو یا جناب لوط کا دور ہو, جتنے بھی اس سے پہلے عذاب نازل ہوئے ہیں اس میں ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کیوں عذاب آ رہا ہے, اور یہ بھی پتہ تھا کہ کب عذاب آ سکتا ہے. خدا اس طرح کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا. اب اس میں ایک اور مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ چلیں مانا کہ اللہ نے انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, لیکن کوئی ایک ایسا علاقہ, ایک ایسی جگہ
کوئی ایسا گاؤں دیہات، کسی بھی ایک ملک کا دور افتادہ علاقہ جہاں پر کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں کسی کو، اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا اور رسول کیا، قرآن کیا، سنا ہی نہیں، اس نے ایک لفظ نہیں سنا پوری زندگی، وہ اسی طرح جوان ہوا، بڑا ہوا، بوڑھا ہوا اور مر گیا۔ اب کیا خدا اسے سزا دے گا قیامت میں؟ کیا اللہ اس کو سزا دینے والا ہے کہ بھی ہاں بتاؤ تم نے مجھ کو کیوں نہیں مانا، تم نے میرے رسول کو کیوں نہیں مانا؟ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، تو خدا سوا کیا اس کو سزا دے گا؟ تو سورہ اسراء آیت نمبر 15 بڑی دلچسپ آیت ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص بھی ہدایت پاتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ 15ویں پارے میں ہے سورہ اسراء آیت نمبر 15۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ہی، یعنی وہ خود ذمہ دار ہے، اپنے ہی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا وزر جو ہے اسی کے اوپر ہے، یعنی اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کسی ایک کی ذمہ داری دوسرے پر عائد نہیں ہوتی، یعنی خدا جو ہے کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا۔ وما كنا معذبین، اور ہم ہرگز بھی عذاب نہیں کرنے والے ہیں حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ ہم جب تک رسول نہیں بھیجیں گے عذاب ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہی نہیں بھیجا۔ لیکن اگر ہم کسی کو عذاب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رسول بھیجا تھا، اس لیے کہ اتمام حجت خدا کی طرف سے ہوگی، خدا پر بندوں کی حجت تمام نہیں ہو سکتی، اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہوتی ہے۔ تو کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا۔ اس میں بھی گزشتہ امتوں میں ہم کو ملتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو بھیجا کسی ایک علاقے میں، جاؤ اس پوری بستی کو الٹ دو، پلٹ دو، ختم کر دو، اور فرشتے آئے تو ظاہر ہے کہ پوری بستی میں ایک دو تو ٹھیک لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ختم ہو گئے اور بگڑ گئے اور خراب ہو گئے، ان میں ایک آدھ نیک بھی تھا۔ تو کبھی ایسا بھی ملا کہ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار یہ تو بڑا عابد و زاہد ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، یا ہم اس کو بھی ساتھ میں لپیٹ دیں، ختم کر دیں، پلٹ دیں؟ تو حکم آتا ہے بالکل بالکل، ہم نے جب تم سے کہا پوری بستی تو اس میں یہ بھی شامل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک جگہ آئے تو دیکھا کہ نہیں، بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نیک ہیں اور کم تعداد ان لوگوں کی ہے جو برے ہیں۔ اللہ نے کہا پوری بستی کو پلٹ دو، الٹ دو۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو اچھے لوگ بھی ہیں یہاں، ان کو ہم کیوں سزا دے دیں؟ کہا نہیں، ہم نے تم سے کہا ہے پلٹ دو، سب کو ختم کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں یہ برے لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، نہی عن المنکر نہیں ہے ان کے یہاں، امر بالمعروف نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو یہی ان کی برائی ہے اور یہی ان کی سزا ہے۔ ان کی سزا ہے گناہ، ان کی سزا ہے گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنا، دونوں ایک ہی سزا کے مستحق ہیں، سب کو پلٹ دو، ختم کر دو۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کا چونکہ گناہ تو انہوں نے کیا تھا سزا ان بیچاروں کو مل رہی ہے جو نیک ہیں، نہیں، ان کو ان کی اپنے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ ان کا صحیح ہے کہ انہوں نے وہ گناہ نہیں کیا جو یہ کر رہے تھے، مگر انہوں نے یہ گناہ کیا کہ امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، گناہ کو دیکھا، خاموش رہے کہ چلو ہماری دوستی ہے، ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں، اس کو کرنے دو، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو ٹھیک ہیں۔ یہ نہیں چلتا اسلام میں۔ اسلام میں ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور جو شخص اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرے گا اس کو سزا اسی کو ملے گی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کی۔ آپ کی سزا آپ کے بھائی کو نہیں ملے گی، بھائی کی سزا ہم کو نہیں ملے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا، یہ عدل الہی ہے،
تو اس آیت میں سورہ اسراء کی عدل الہی کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ اس آیت سے مربوط ہے جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم ہرگز بھی عذاب نازل کرنے والے نہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اس کو پھر اصول فقہ میں اور فقہی مباحث میں یہ آیت بار بار بہت سے مسائل میں ایز اے ریفرنس آتی ہے۔ علماء اور فقہا جو ہیں اس آیت کو ریفرنس بناتے ہیں بہت سے مسائل میں، اس وقت نہیں، ورنہ ہم آپ کے سامنے اس کی مثالیں پیش کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ صرف نوح کے زمانے میں نہیں، نوح کے بعد بھی بہت سی قوموں کو ہم نے تباہ کیا، خدا فرماتا ہے، لیکن جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جو گناہ کرنے والے ہیں ہم ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں، اور جب ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسے تہس نہس کر دیتے ہیں اس علاقے کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خاتم النبیین چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو ان کی قوم پر کوئی اس طرح کا عذاب نہیں آیا جیسے گزشتہ اقوام پر آیا ہے، بلکہ ابھی تک بھی وہ عذاب ختم ہو چکا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے خاتم النبیین کو رحمت بنا کر بھیجا، ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے، بلکہ تمام عالمین کے لیے جب بنا دیا تو اب خدا اس طرح کے عذاب نہیں دے رہا ہے حالانکہ مستحق یہ قوم اور یہ دور یہ زمانہ اس سے کہیں زیادہ گناہوں کا ہے، مگر خدا عذاب اجتماعی نہیں دے رہا ہے اس وجہ سے۔ لیکن خدا یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم جب عذاب نازل کرتے ہیں تو پہلے بتا دیتے ہیں۔ ان آیات کو آپ پھر پڑھ بھی سکتے ہیں بعد میں، لیکن اب ہم واپس ادھر آتے ہیں تو اس آیت میں کہا گیا کہ یہ بات ہم اس لیے کر رہے تھے ان جن و انس سے کہ بھئی ہاں بتاؤ، تم بتاؤ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ وہ کہیں گے ہاں بھیجے۔ تو کہا یہ سب اس لیے تھا کہ خدا کبھی کسی بستی پر عذاب نہیں نازل کرتا ایسی صورت میں جبکہ وہ غافل ہوں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کب عذاب آئے گا اور کیوں آئے گا، ان کو معلوم ہی نہیں، اور عذاب آ گیا، نہیں، بتا کے عذاب آتا ہے۔ اسی طرح انڈیویجول عذاب، کچھ عذاب جو اس طرح کے اجتماعی عذاب نہیں ہیں، وہ سزائیں ہیں، وہ اس دنیا میں انسان کو مل سکتی ہیں، اپنے انڈیویجول سزائیں، مثلا والدین کی نافرمانی، حقوق والدین کی سزائیں، یعنی کچھ روایات ہیں، ہم پھر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ کچھ اور آیت ہمیں آج جو ہے 5 آیتوں کو مکمل کرنا جلدی وقت جو ہے تنگ ہوتا جاتا ہے گفتگو کا، نہیں تو آپ ان روایات کو بھی نظر میں رکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی زندگی میں مل جاتی ہے۔ ان میں حقوق والدین ہیں، یعنی والدین کی نافرمانی، ان میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا یعنی قطع رحم، ان میں بغی یعنی ظلم، انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کی سزا اسی دنیا میں اس کو مل جاتی ہے۔ وہ کبھی اس کا احساس کرتا ہے، کبھی احساس نہیں کرتا، اکثر لوگ اس کو فیل بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ اس کی مجھ کو یہ سزا مل رہی ہے فلاں گناہ کی، نہیں، اس کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہو رہا ہے، اور کبھی بلکہ اس کو امتحان بھی سمجھتے ہیں کہ میرا تو امتحان ہو رہا ہے، میں تو بڑا نیک ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس دنیا میں اس طرح کی سزائیں ملتی ہیں انڈیویجول، لیکن اس طرح کا اجتماعی عذاب کے پوری بستی کو ختم کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر ایسا ہو تو خدا پہلے بتا دے گا ہمیں، اور جب بتائے گا تو بتانے والا اب موجود نہیں ہے، اس لیے کہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے نبوت کا، تو اس دور میں اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آیت بہت دلچسپ ہے جو ہم نے پڑھی ہے آج، یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہے۔ سب مومن ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومنین سب بھائی ہیں، بے شک سب کی عزت ہے، سب کی حرمت ہے، سب کا مقام ہے اپنی اپنی جگہ، لیکن ایسا نہیں کہ سب اللہ کی نظر میں ایکول ہیں، سب بالکل برابر ہیں۔ اللہ کی نظر میں ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہے، اس کے صحیح اور عمل، ظاہر ہے کہ عمل کا تعلق عقیدے سے ہے،
اس کے عقیدے کے لحاظ سے. جتنا عقیدہ اس کا صالح اور نیک ہوگا اور جتنا عمل اس کا صالح اور نیک ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا. اور اسی بات کو سورہ حجرات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور معزز و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے. تو جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کی بارگاہ میں عزت انسان کو، مومن کو حاصل ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی تقرب الہی حاصل ہوتا جائے گا. تقرب. وما ربک بغافل عما یعملون، تو عمل سے درجات جو ہے معین ہوتے ہیں. اچھا، اب درجہ ایک لفظ ہے، اس کے مقابلے پر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے درکہ. درجات و درکات آپ نے سنا ہوگا. جنت کے درجات ہوتے ہیں، جہنم کے درکات ہوتے ہیں. درجہ وہ ہے کہ جس سے انسان آگے بڑھے، اسی سے درج ہے. آج بھی ریگولر عربی میں استعمال ہوتا ہے درج، سیڑھی کو کہتے ہیں. تو سیڑھی عموماً چڑھنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اترنے کے لیے. چڑھتا ہے تو اترتا ہے پھر اس سے، ورنہ سیڑھیاں ہوتی ہیں چڑھنے کے لیے. اسی سے درجات، ایک درجہ پھر دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. تو بلندی کے مفہوم میں درجہ آتا ہے. اور درکہ جو ہے وہ تنزل کے لیے آتا ہے، نیچے گرنا، انحطاط، وہ درکات. تو جہنم کے درکات ہوں گے اور جنت کے درجات ہوں گے. یہاں پر درجات کا ذکر ہے کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے. لیکن اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ عمل کے اعتبار سے صرف درجے بلند ہو رہے ہیں. انہی درجات کا لوز کر دینا انحطاط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہی درجات کے یعنی انسان کے عمل کے اعتبار سے اس کے انحطاط کے درجے بھی معین ہو رہے ہیں. یعنی وہ کتنا نیچے جا رہا ہے، کتنا اوپر جا رہا ہے، اس کا تعلق اس کے عمل سے ہے. جتنا عمل نیک ہوگا، جتنا انسان کا کردار اچھا ہوگا، جتنا عقیدہ اچھا ہوگا، اتنا ہی وہ ترقی کرتا جائے گا. جتنا عقیدہ اور اس کا عمل اور کردار بدتر ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ انحطاط کی طرف اور تنزل کی طرف جاتا جائے گا. اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ گیج کس کے پاس ہے؟ تو کہا کہ وما ربک بغافل عما یعملون، اللہ جو ہے وہ سب کو جانتا ہے. آج آپ کو کوئی شخص بہت زیادہ عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ کم عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں، اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں. یہ ہماری سمجھ ہے. لیکن خدا جانتا ہے، خدا کے نزدیک وہ اصل میں عالم ہے اس بات کا، اسے علم ہے کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے اور کس کا عمل درست ہے. اصل میں کس کا عمل اور عقیدہ مقبول ہے عند اللہ، وہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے، اس کے یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، خدا کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ خدا غنی ہے اور ذو الرحمت ہے. کتنی بلاغت ہے قرآن کی، کیا تسلسل ہے آیات کا. آپ ذرا دیکھیں کہ خدا جو ہے غنی یعنی بے نیاز ہے، ذو الرحمہ یعنی صاحب رحمت ہے. تو ظلم کیسے کرے گا؟ ظلم دو وجہ سے ہوتا ہے. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کو ضرورت ہے ظلم کرنے کی. اگر ظلم نہیں کرے گا تو اس کو خطرہ ہے اس سے کہ بھئی یہ جو ہے اس کا تختہ پلٹ دے گا، یہ اس کے لیے خطرہ بن جائے گا. کہ اس پہ ظلم کرو، اس کو ختم کرو، اس کو دبا دو، اس کو قتل کر دو، اس کو تباہ کر دو. تو ظالم جب ظلم کرتا ہے تو کرتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے. اس کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا. خدا غنی ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خدا ظلم کیوں کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت نہ ہو اس کی. ضروری نہیں ہے کہ ضرورتاً وہ ظلم کرے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، بھئی کیوں کر رہا ہو؟ اس نے کیا گناہ کیا، اس نے کیا برائی کی، بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ظلم کروں، دل چاہ رہا ہے کہ ظلم کروں. جیسے حجاج کے لیے مشہور ہے کہ وہ ایسے بیٹھے بیٹھے کہتا تھا ناشتہ کرتے ہوئے کہ آج کوئی سید تم نہیں پکڑ کر لائے، آج کوئی علی والا پکڑ کر نہیں لائے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج بس کسی محب علی کا خون بہاؤں. حجاج تھا، متوکل تھا، اس طرح کے لوگ تھے، بس بیٹھے بیٹھے میرا دل چاہ رہا ہے. تو قساوت قلبی کی بنا پر
قسی القلب ہے، سخت دل ہے، اس بنا پر وہ چاہتا ہے کہ وہ ظلم کرے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ تو ذو الرحمت، صاحب رحمت ہے، وہاں اس کا تصور ہی نہیں۔ تو یہ جو دو مین ریزن ہیں ظلم کے، وہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، تم جو ظلم کرتے ہو، تم جو برائیاں کرتے ہو، اگر خدا چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہیں ختم کر دے، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں خدمت دین کی توفیق دے، توفیق، نیک عمل کی توفیق دے۔ لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں کام ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، سوچیں ہی نہیں، دماغ میں آنے ہی مت دیں، شیطان لا سکتا ہے کہ دیکھو آج ہم ہیں تو ہماری وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ خدا کہتا ہے کہ خدا چاہے تو تم کو ہٹا دے، دوسروں کو لے آئے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ تم کو رکھے ہوئے ہے۔ اگر تم کو موقع دیا ہے دین کی خدمت کا تو اس کا احسان مانو، شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے اس منصب سے ہٹا مت دینا، میرے اس عمل کو قبول کرتا رہنا۔ جیسے جناب ابراہیم نے فرمایا تھا، جب سب سے بڑا کام انجام دے رہے تھے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور کسی کو موقع مل بھی نہیں سکتا، کعبہ بنانے کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ بس ہمارے عمل کو قبول کر لے، کوئی فخر نہیں ہے میں بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ تو کبھی اگر کچھ ہو، کچھ خدمت کا موقع ملے دین کی، تو اس طرح غرور نہ آ جائے دماغ میں، کیونکہ خدا کسی اور کو موقع دے سکتا ہے، اس نے ہم کو دے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک دوسرا پہلو تھا جو میں نے اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے میں عرض کیا۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے تم کو بھی ہم، جو تم آج پیدا ہوئے ہو تو تم بھی تو دوسری قوموں ہی کی اولاد ہو نا، یعنی وہ تمہارے آبا و اجداد رہے ہوں، وہ اس کی بھی تشریحات کچھ اور ہیں مفسرین نے کی ہیں، لیکن اس کے ظاہری مفہوم یہی ہے۔ تو تم کو بھی تو ہم نے ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، تم سے جو بھی وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہونے والا، وہ چیز سامنے آ کر رہے گی، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تمہاری حجت اللہ کے سامنے نہیں چلے گی، تمہارا کوئی دلیل اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کسی اعتبار سے، نہ تو تم اس کو عاجز کر سکتے ہو اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے کہ وہ کوئی کام نہ کر سکے، اس طرح تم عاجز کر دو جیسے تم کسی دشمن کو عاجز کر دو، خدا کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ نہ ہی تم گفتگو میں اس کو عاجز کر سکتے ہو، جیسے تم کسی بحث و مباحثے میں اس کو عاجز کر دو، خدا کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے تمہارا، اور تمہارے تمام اعمال سے وہ واقف ہے۔ تم اس کے سامنے آ کر نہیں کہہ سکتے میں تو یہ کر رہا تھا، تو مجھ کو اس کی سزا کیوں دے رہا ہے؟ سزا دے رہا ہے تو اس کو، اس کے پاس اس کی دلیل ہے کہ کیوں دے رہا ہے، اور وہ تم کو دکھا کے دے گا۔ حد یہ کہ تم کو گواہیاں خود تمہاری طرف سے آئیں گی، تو خدا ایسی سزا نہیں دے گا، وہاں بھی سزا دے گا تو تمہارے سامنے گواہیاں ہوں گی، ان میں خود اعضاء و جوارح گواہی دیں کہ ہاں بھئی ہم نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو کوئی حجت انسان کی چلے گی نہیں اللہ کے سامنے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دو ہمارے حبیب اپنی قوم سے کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ۔ دیکھیں قرآن کی اپروچ آپ دیکھیں، زور زبردستی کی اپروچ کہیں نہیں ہے، کوئی اسٹائل، کہیں کوئی انداز ہم کو قرآن میں نہیں ملتا جو اگریسو ہو اور جس میں وائلنس نظر آ رہا ہو، بلکہ یہ ہے قل یا قوم اعملوا، اگر تم ہماری بات اس وقت نہیں مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو تم کیے جاؤ، اور جو میں کر رہا ہوں میں وہ کیے جاتا ہوں۔ اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مبلغ جب تبلیغ کرتا ہے اور اس کی بات نہیں سنی جاتی تو یہ کہہ کے نہ بیٹھ جائے کہ اب میں کیوں تبلیغ کروں، میری تو بات ہی نہیں سنی جا رہی ہے تو میں خاموش ہو جاؤں۔ جی نہیں، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اور جو تمہارا کام ہے تم کرتے رہو۔ تو نبی نے کہا کہ تم میری سنو یا نہ سنو، جو میری ذمہ داری ہوں میں کرتا رہوں گا، میں تم کو بتاتا رہوں گا،
میں اپنا عمل کرتا جاؤں گا، تم اپنا عمل کرتے جاؤ. فسوف تعلمون، ہاں تم کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ انجام کار، نتیجہ کس کے حق میں بہتر ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. یہاں لفظ دار استعمال ہوا ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، اور عموماً اس دنیا کو بھی دار دنیا اور دار آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس دنیا کا گھر، آخرت کا گھر. عاقبۃ الدار، گھر کا انجام کس کے لیے ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے دار سے مراد دار دنیا ہے، کچھ نے کہا کہ دار آخرت ہے. ہم کہتے ہیں دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، اور عموماً عاقبت یعنی نتیجہ. تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں اختتام، انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے، تم دیکھ لینا. اور نہیں، یہ ہے کہ نہیں، آخرت میں دیکھ لینا کہ بھئی حقیقتاً کس کا عمل درست تھا. لیکن یہ دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اب لفظ ظالم استعمال کیا، مشرک بھی کہا جا سکتا تھا، کافر بھی کہا جا سکتا تھا، منافق بھی کہا جا سکتا تھا، فاسق بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن ان تمام صفات کو جو صفت جمع کرتی ہے وہ صفت ظلم ہے. یعنی چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی منافق ہو، چاہے کوئی فاسق ہو، وہ سب کے سب ظالم ہیں. جب ظالم ہیں، لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. بات یہاں تمام ہوئی اور وقت بھی تمام ہوا. صلوات بر محمد و آل محمد.